نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك۔ نیکی کی دعوت کے حوالے سے ہمارا بیان چل رہا ہے، اور حدیث پاک جس میں برائی کو اپنی استطاعت کے مطابق روکنے کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ راوی حدیث ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں ہی برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو برائی کسے کہتے ہیں، برائی کو روکنا کس پر لازم آتا ہے، اسی طرح ہاتھ کے ساتھ برائی روکنے کا طریقہ کیا ہے، اور زبان کے ساتھ برائی روکنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ گناہ کو دل میں برا جاننے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں حضرت علامہ محمد بن علام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دل میں برا جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کو ناپسند کرے، اور اس بات کا پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ جب کبھی زبان سے یا ہاتھ سے روکنے کا موقع ملا تو ضرور روکوں گا، اس بات کا پکا ارادہ کرے۔ یہ ہے دل میں برا جاننا، یعنی قدرت حاصل ہو جائے گی زبان پر یا ہاتھ سے گناہ روکنے پر، قدرت حاصل ہو جائے گی تو ضرور میں اس گناہ کو ختم کروں گا، اس گناہ کو روکوں گا، کوشش کروں گا، اس لیے کہ گناہ سے نفرت کرنا واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، گناہ سے نفرت کرنا واجب ہے، اور گناہ پر رضامند رہنا ایسا ہی ہے کہ جیسے گناہ کرنے والا ہے۔ تو گناہ سے نفرت واجب ہے، اور اس حدیث پاک سے بھی یہ معلوم ہوا کہ دل میں برائی کے لیے نفرت نہ ہونا دل سے ایمان کے نکل جانے کی دلیل ہے، کیونکہ برائی کو فقط دل میں برا جاننا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یار دل میں کوئی برا جان رہا ہے تو یہ تو ایمان کمزور ہے، اور کمزور کے بعد یا ختم ہوگا یا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو کمزور کے بعد کمزوری کسی میں آتی ہے تو وہ چیز مکمل ختم ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ برائی کو فقط دل میں برا جاننا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو دل میں نفرت نہ ہونا ایمان کے نکل جانے کی دلیل ہو گئی، کہ نفرت نہیں ہے گناہ سے، گناہ کو ناپسند نہیں کیا جا رہا، کیونکہ گناہ کو نفرت کرنا، گناہ سے گناہ کو ناپسند کرنا یہ واجب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ صاحب نعلین ہیں، صاحب النعلین والوسادہ ان کا لقب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جو اپنے دل میں نیکی اور برائی کی معرفت نہیں رکھتا، یعنی جسے پتہ ہی نہیں ہے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، فرماتے ہیں وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی تباہی اور بربادی پھر اس کا مقدر بنے گی جس کو نیکی اور برائی کی معرفت ہی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو جب اسے نیکی اور برائی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو پھر وہ اس سے بچے گا نہیں، وہ گناہ سے نفرت نہیں کرے گا، اور جب وہ گناہ سے نفرت نہیں کرے گا واجب کو چھوڑے گا، اور جب وہ واجب کو چھوڑے گا تو مزید گناہ در گناہ میں گرتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے پر قدرت ہے تو برائی کو ہاتھ سے روکو،
اگر زبان سے روکنے پر قدرت ہے تو زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو گناہ کو۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اچھا، جو دل میں برا جانے گا تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ کیا بیان کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے سمجھ لیں، علامہ ابو بکر بن علی رازی جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی برائی کو ہاتھ اور زبان سے مٹا نہ سکے تو اس پر لازم ہے کہ برائی کو دل میں برا جانے۔ کون سی صورت ہے؟ جب زبان اور ہاتھ سے وہ مٹا نہ سکے تب صورت ہے کہ وہ دل میں برا جانے، اور اب اس کے لیے خاموشی اختیار کرنا اس گناہ کے مقابلے میں جائز ہے۔ یعنی کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ نہیں روک سکتے، آپ کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، تو پھر کم از کم اس کو دل میں برا جانے۔ اور دل میں برا جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے پیچھے آپ کو بیان کر دیا کہ اس کو ناپسند سمجھے، احتجاجاً وہاں سے ہٹ جائے۔ آپ کسی شادی کی تقریب میں وہاں پر فحش گانے بجائے جا رہے ہیں، آپ منع نہیں کر سکتے کہ اگر آپ منع کرتے ہیں تو وہ مقابلے پر آ جائیں گے، آپ کی شادی کی تقریب خراب ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا بڑھ جائے گا، تو احتجاجاً آپ اس تقریب سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یہ ہے دل میں برا جاننا۔ ہاتھ سے روکنا کے ہم نے جو پچھلی باتیں مثالیں بیان کی تو اس کا یہ تھا کہ ہاتھ سے آپ پکڑ کر وہ چیز توڑ دیں یا روک دیں کسی طریقے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ارشاد فرمایا تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری بات قبول کی جائے تو تم نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، جب تک تمہاری بات قبول کی جائے۔ تو گھر میں ایک سربراہ ہوتا ہے، اس کی بات سب سنتے ہیں، اس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ تو جب تک بات قبول کی جا رہی ہے آپ کو نیکی کا حکم دینا آپ پر لازم ہے، برائی سے روکنا آپ پر لازم ہے۔ لیکن جب فرمایا جب تمہاری بات قبول نہ کی جائے تو پھر اپنی جان کی فکر کرو۔ یہ کیوں فرمایا کہ اپنی جان کی فکر کرو؟ قرآن میں ہے علیکم انفسکم، کہ تم اپنی جان کی فکر کرو، اپنی جان کی فکر رکھو۔ تو جان کی فکر کس اعتبار سے رکھنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اگر ان کو نیکی کی دعوت دوں تو کہیں یہ میرا گریبان پکڑ کر مجھے مارنا نہ شروع کر دیں اور مجھے برا بھلا کہنا نہ شروع کر دیں، فتنہ فساد نہ پھیل جائے۔ تو اس لیے فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے جب تمہاری بات قبول نہ کی جائے تو پھر تم اپنی جان کی فکر کرو۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کی کئی صورتیں، یعنی نیکی کا حکم دینے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ ان سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آئیں گے، یہ غالب گمان ہے کہ یہ اس کی بات قبول کی جائے گی، تو امر بالمعروف واجب ہے اور اس سے باز رہنا ناجائز ہے کہ اس کی بات قبول کی جا رہی ہے اور یہ چپ ہو کر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا یہ ناجائز عمل کہلائے گا۔ جبکہ اس کی بات قبول کی جائے، اس کی بات کو اہمیت دی جائے، اس کی بات سے لوگ باز آ جائیں، تو یہ پہلی صورت بیان فرمائی۔ دوسری صورت غالب گمان یہ ہے کہ وہ اگر نیکی کا حکم دے گا اور ان کو گناہوں سے باز رکھے گا تو اس پر یہ طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے، گالیاں دیں گے، تو فرمایا اس صورت میں امر بالمعروف ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا افضل ہے۔ تیسری صورت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہے، یہ غالب گمان ہے اس کا، اور یہ پکا غالب گمان کا مطلب یقینی کیفیت ہے کہ یہ اگر نیکی کا حکم دے گا تو یہ اس کو ماریں گے اور وہ اس کو ماریں گے تو یہ صبر نہیں کر سکے گا، بدلے میں یہ ڈبل بدلہ لے لے گا۔ اگر وہ سامنے والا وار کرے گا تو یہ ڈبل وار کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ صبر نہ کر سکے گا، اس کی وجہ سے جب ایک طرف اٹھیں گے دوسری طرف اٹھیں گے فتنہ فساد ہونے کا خطرہ ہے، اس کے لوگ آ جائیں گے، ان کے لوگ آ جائیں گے، لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، لڑائی جھگڑا بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر یہ کیفیت ہے، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی چھوڑنا افضل ہے، یہ نیکی کا حکم نہیں دیں گے آپ۔ دیکھیں کتنی حکمت سکھائی جا رہی ہے ہمیں کہ نیکی کا حکم ہر میدان ہر مقام پر نہیں دینا، حکمت عملی کے ساتھ نیکی کا حکم دینا ہے۔ تو تیسری صورت یہ ہے کہ اگر معلوم ہے کہ سامنے والے مارنا شروع کر دیں گے اور یہ صبر نہیں کر سکے گا
اور اس کی وجہ سے فتنہ فساد ہو جائے، آپس میں لڑائی ٹھن جائے، تو اس صورت میں چھوڑنا افضل ہے۔ چوتھی صورت بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہے کہ یہ اسے ماریں گے اور یہ جواں ہے اور یہ صبر کرے گا، صبر کر مار کھا لے گا ان سے، آگے پلٹ کر مارے گا نہیں بلکہ مار کھائے گا اور استقامت کے ساتھ نیکی کا حکم دیتا رہے گا، وہ مارتے رہیں گے، یہ منع کرتا رہے گا، ان کو برائی سے روکتا رہے گا، نیکی کی بات کرتا رہے گا، یعنی یہ مار کھانے میں بھی ڈھیٹ ہوگا اور نیکی کا حکم دینے میں بھی دلیر ہوگا، مار کھاتا رہے گا، پتھر کھاتا رہے گا لیکن نیکی کا حکم دینا نہیں چھوڑے گا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجاہد ہے، یہ مجاہد ہے، یہی تو جہاد ہے، یہی تو نیکی کا حکم پہنچانا۔ اور پانچویں صورت فرمایا کہ اگر معلوم ہے کہ وہ مانیں گے نہیں مگر نہ ماریں گے اور نہ گالیاں دیں گے، مانیں گے نہیں لیکن ماریں گے بھی نہیں، گالیاں بھی نہیں دیں گے، فرماتے ہیں پھر اس صورت میں اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان کو حکم دے نیکی کا اور چاہے تو ان کو حکم نہ دے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس صورت میں افضل یہ ہے کہ ان کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، افضل بات یہ ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ بالکل ظاہر ہے کہ اگر بندہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی کا حکم عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ دعا کیجیے میرے والد محترم کے لیے، آج ان کو جنا ہاسپٹل کے ICU میں شفٹ کیا ہے، اللہ کریم انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، ان کی تکالیف کو دور فرما دے، اور اس سلسلے میں ہمارے عمیر بھائی نے بڑا تعاون کیا، اللہ کریم انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، ہر قسم کے امراض سے انہیں بھی محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، لا علاج امراض ہیں، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا